نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے نبی ہیں اور خالی انسانوں کے نبی نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نان لیونگ تھنگس ہیں، بے جان چیزوں کا بھی نبی بنا کر بھیجا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں کے پاس سے گزرتے تھے تو صحابہ نے اپنی کانوں سے سنا ہے، آوازیں آتی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالی انسانوں کے نبی نہیں، بلکہ کائنات کی ہر چیز کے نبی ہیں۔ 29ویں پارے میں سورہ جن ہے، قل نبی بتا دیجئے اوحی الی نفر من الجن، جنات کا ایک قافلہ آیا، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، اور اس قافلے نے، اس ٹیم نے قرآن کو سنا اور وہ مسلمان بھی بنے۔ یہ سورہ جن کا ترجمہ ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائی ہے، جو کائنات کا نبی، کائنات کا رسول، عالم، ہر عالم کا رسول ہے۔ وہ چاہے دریا میں رہنے والے جانور ہوں، مچھلیاں ہوں، سانپ ہوں، سب کے نبی ہیں ہمارے نبی۔ اس نبی نے ہمیں پاکیزہ زندگی دی ہے۔ شراب کا پینا، گندے جانوروں کو کھانا، جھوٹ اور غیبتیں بولنا، ان سب سے ہمارے نبی نے منع کر دیا۔ لیکن نبی کی پاکیزہ زندگی سیکھنے کے لیے سب سے اہم چیز ہے بیٹھک اور صحبت۔ اس لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جو نصیحت کی ہے وہ قرآن میں کوٹ کی ہے اللہ نے۔ اس میں سب سے اہم چیز ہے صحبت۔ تم کہاں بیٹھتے ہو؟ کس کے پاس جا رہے ہو؟ تمہارا ٹائم کہاں اسپینڈ ہو رہا ہے؟ یہ زندگی میں بہت اہم چیز ہے۔ کیا ہم نے کسی بزرگ کے پاس کبھی بیٹھے؟ جیسے مثال دیتے ہیں کہ جو چنے بھونتا ہے، جو بھاڑ چلاتا ہے، آپ وہاں جاؤ گے تو دور سے ہی تمہیں دھوئیں کی بدبو اور اس کی تمام چیزیں وہ آنے لگیں گی۔ ایک عطر والے کے پاس جاؤ گے جو خوشبوئیں بیچتا ہے، عطر مت خریدو، خوشبو مت خریدو، لیکن اس کی خوشبو دور سے آ جائے گی۔ یہ آج ہمارے گھروں سے ختم ہو گیا۔ نہ ہم اپنے بچوں کو صحبت صحیح دیتے ہیں اور امید لگاتے ہیں کہ میرا بیٹا میرا فرما بردار بنے۔ ہم نے بچوں کو ان کی آنکھوں سے دکھایا تو نہیں وہ نظارہ، ہم خود عمل کر کے دکھائیں کہ دیکھو میرا ابا میرے دادا کی کتنی خدمت کرتا ہے۔ وہ نظارہ ہم نے بچوں کو دکھایا نہیں،
کہ میں تو اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں، ماں کے سر دباتا ہوں، پیر دباتا ہوں، ماں کو کھانا کھلاتا ہوں، باپ کی خدمت کرتا ہوں، تو وہ بچے سے تم کیا امید لگا رہے ہو؟ تو اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزہ زندگی دی ہے۔ اس میں سے میں نے قرآن کی آیت پڑھی اور حدیث پڑھی۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی نجات کس میں ہے؟ نجات، اب نجات کوئی بھی ہو سکتی ہے، پریشانیوں سے نجات، کاروبار نہیں چل رہا، رزق میں برکت نہیں ہے، رشتے نہیں ہو رہے، شادی وقت پر نہیں ہو رہی، بیماری گھر میں لگی ہوئی ہے، یہ کچھ بھی ایک جنرل ایکویشن ہے۔ نبی علیہ السلام سے صحابی نے کیا، نبی علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، تین جواب دیے نبی علیہ السلام۔ اس میں پتہ لگ جائے گا کہ نجات اور سکون اور عافیت کس میں ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پہلا جواب یہ دیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کم بولو، چھوٹا سا جواب ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ عافیت چاہتے ہو زندگی میں، سکون چاہتے ہو تو کم بولنے کی عادت ڈالو۔ اور اسی کو نبی علیہ السلام نے دوسرے اپنے ورڈ میں کہا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ دو کام کرے، یا تو اپنی زبان سے بھلی بات نکالے ورنہ خاموش رہے۔ اب دو چیزیں ہیں اس میں، زبان کھولے تو بھلی بات کھولے، اب اس میں تمام چیزیں منع ہو گئی جس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ جیسے زبان کھولو تو اچھی بات کا کھولو، قرآن کی بات بتاؤ اپنے بچوں کو، حدیث کی بات بتاؤ اپنے بچوں کو، سچی کہانی سناؤ اپنے بچوں کو، صحابہ کے واقعات سناؤ اپنے بچوں کو، جھوٹی کہانی نہ بتاؤ کہ ایک بادشاہ کی 7 رانیاں تھیں اور وہ یہ تھا وہ تھا، نہیں، صحابہ کے واقعات۔ جیسے حضرت عمر کی کتاب ہے الفاروق، زبردست کتاب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے 10.5 سال انہیں حکومت کی ہے، اور آج بھی دنیا کی جو بھی عدالتیں ہیں ان کی عدالت میں حضرت عمر کے جو فیصلے ہیں آج بھی رکھے ہوئے ہیں۔ آپ گوگل پر سرچ کر لیجئے، ہر مذہب کا ماننے والا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فیصلے ہیں وہ انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو کر رکھے ہوئے ہیں، ایسے تھے حضرت عمر۔ تو ان کے واقعات آپ بچوں کو بتائیے، خود پڑھیے، لیکن تو اپنی زبان سے ہم بھلی بات نکالیں۔ اب اس میں کیا کیا چیزیں منع ہو گئی؟ قرآن کہتا ہے، اللہ رب العزت نے 26ویں پارے میں، اس میں بہت سارے گناہ ہیں جو زبان سے ہوتے ہیں، اس لیے حدیث میں یہ آتا ہے ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا زبان کو اللہ نے 32 دانتوں کے اندر بند رکھا ہے، اور روزانہ صبح میں زبان کے سامنے سارے اعضاء باڈی کے جو پارٹس ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے واسطے تو چپ رہنا، بولے گی تو پٹائی ہماری ہوگی۔ کبھی زبان کی پٹائی ہوتے دیکھا ہے کہ زبان کاٹ لو اس کی؟ جس گالی اور جس برائی کی وجہ سے یہاں لڑائی نظر آ رہی ہے محلے میں، وہ زبان کی وجہ سے ہوئی ہے، تو زبان کو کاٹو۔ آپ ہاتھ اور باڈی اور پیٹھ کو کیوں مار رہے ہیں؟ حدیث میں سمجھانے کے لیے ہے۔ وہ روزانہ اللہ سے زبان سے پناہ مانگتے ہیں، بولے گی تو اور 32 دانتوں کے اندر بند ہو جائے گی، پٹائی ہماری ہوگی۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس لیے بڑے لوگ کہتے ہیں، بزرگ لوگ، بولو تو سوچ کر بولو۔ اس لیے سیدھا سچا نبی علیہ السلام نے بتا دیا، کم بولنے کی عادت ڈالو۔ ایک بزرگ کے پاس سے ایک شخص آئے کہ میری گھر میں کوئی نہیں سنتا، نہ بیٹا نہ بیٹی نہ بیوی نہ ماں نہ باپ، کوئی میری سنتا نہیں ہے،
تو ان بزرگ نے فرمایا کم بولو، آج سے یہ طے کر لو میں کم بولوں گا۔ انہوں نے کم بولنا شروع کیا، ایک دن ہو گئے، 2 دن ہو گئے، تیسرے دن بیٹی بھی آ رہی، ابا کیا بات ہے، اب آپ بول نہیں رہے کچھ۔ عزت شروع ہو گئی، جو بک ہر جگہ بک دوستوں میں اور محفلوں میں اس کی عزت نہیں ہوتی ہے۔ یہ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بولنے کی جگہ ہے تو بولو۔ اسی کو کہا گیا لا یعنی باتوں سے بچو، جو تم بول رہے ہو قرآن کہتا ہے 26ویں پارے میں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ان فرشتوں کا کام تو یہی ہے، ہاتھ جو چل رہے ہیں وہ نہیں لکھ رہے، وہ زبان جو پیر کر رہے وہ نہیں لکھ رہے، جو تم بول رہے ہو وہ فرشتے لکھ رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ پیر یہ سارے جو پارٹس ہیں ان کی اتنا اہمیت نہیں ہے جتنی زبان کی ہے۔ زبان سے بہت بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک عربی کا شعر ہے جراحات السنان لہل التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، لسان کہتے ہیں زبان کو، اے لوگوں سنو، ہاتھ پیروں کے زخم بھر جاتے ہیں، زبان کے زخم نہیں بھرتے۔ بوڑھا ہو گئی، میں نے خود دیکھا، بوڑھی ماں، چلو اس سے ملنے، نہیں میں اس سے ملنے نہیں جاؤں گی 50 سال کے بعد بھی کہ اس نے مجھے زبان سے یہ بولا تھا۔ تو زبان کے زخم نہیں بھرتے ہیں، اس لیے سوچ کے بولو، بچوں کو بولنے کا ادب سکھاؤ، بیویوں کے سامنے صحیح بولو۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بولو سوچ کر بولو۔ اس میں جو قرآن کہتا ہے بڑے بڑے گناہ زبان کے غیبت ہے۔ غیبت کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کے اندر عیب ہے، ایک آدمی چوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، سود کھاتا ہے، رشوت کھاتا ہے، تب بھی اس کے اندر جو برائی ہے وہ آپ کسی سے بیان نہیں کریں گے۔ پر آپ کو محبت ہے اس سے، وہ شراب پیتا ہے، رشوت کھاتا ہے، اس کے پاس جاؤ، آپ اس کو سمجھاؤ۔ دوسرے کی برائی کیوں بیان کر، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ صحابی نے فرمایا اللہ کے نبی وہ تو برائی ہے اس کو بیان کیا جا رہا، فرمایا یہی تو غیبت ہے، جیسے مردہ کسی انسان کا گوشت تم کھا لو گے، اگر کوئی عیب نہیں ہے، اس کے اندر شرابی نہیں ہے، وہ رشوت نہیں کھاتا، جھوٹ نہیں بولا، اور آپ نے بتا دیا اس کسی کے لیے جھوٹ بولا، یہ تو بہتان ہے، غیبت سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے فرمایا اگر تم نے کسی عورت کے ساتھ بدکاری کی، جس کو ہم زنا کہتے ہیں، اور زنا کی سزا ہے، شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگیں گے، اگر شادی شدہ ہے تو رجم کیا جائے گا، سخت سزا ہے، اور اگر کنوارا ہے تو 100 کوڑے۔ لیکن ادھر فرمایا نبی علیہ السلام نے اگر غیبت کر لی تو زنا سے بڑا گناہ ہو گیا، الغیبت اشد من الزنا، اس لیے غیبت سے بچو۔ اور یہ غیبت ایسا گناہ ہے، بہت بڑے مولانا، بہت بڑے قاری، بہت بڑا پروفیسر، بہت بڑا پڑھے لکھے اس سے نہیں بچے ہوئے، حاجی بھی نمازی بھی، لیکن اپنی زبان کو ذرا لکھ کر دیکھو، ایک بزرگ کو بولتے تھے لکھتے تھے، پھر دیکھیں کہ غیبت ہو گئی ہے۔ تو ہم غیبت سے بہت بڑا گناہ ہے، بڑا باری گناہ ہے۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے گناہ ہیں، جیسے فرمایا اللہ نے کہ کوئی بھی اگر تمہارے پاس خبر لائے اس کی تحقیق کر لو۔ جیسے میاں بیوی میں اگر لڑائی ہوتی ہے تو تیسرے کی وجہ سے ہوتی ہے، تمہارا جو داماد ہے، تمہارا فلاں، وہ تو یہ کہہ رہا تھا۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے شارٹ میں کہ زبان کے گناہوں سے بچو، بدگمانی سے بچو، تجسس سے بچو۔ کان ہم نے لگا لیے کہ میری بہو یہ فون پر کیا بات کر رہی ہے، یہ سب گناہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلا اگر عافیت چاہتے ہو، زندگی میں نجات چاہتے ہو، بچنا چاہتے ہو شرور اور فتنوں سے، تو سب سے پہلے کم بولنے کی عادت ڈالو۔ دوسری چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر میں قرار پکڑو۔ بے جا سفر ہو رہا ہے، چلو فالتو ہے، چلو گھومنے چل رہے ہیں، دوستوں میں چل رہے ہیں، بیٹا گھر سے باہر ہے، یہ بھی نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اپنے بچوں کو وقت دو، بچے موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں، گندی سائٹوں میں لگے ہوئے ہیں، آپ ان کے پاس ٹائم اسپینڈ کرو، ان کو سکھاؤ، پرانے بزرگوں کی کہاوتیں بتاؤ، صحابہ کے واقعات بتاؤ،
وہ تم سے محبت کریں گے، ورنہ نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ تیسری چیز نبی علیہ السلام نے بڑی کام کی بتائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم چاہتے ہو ہم بچیں شرور اور فتن سے، ہمارے گھر میں سکون و عافیت رہے، تو اللہ کے سامنے رونا سیکھو، یہ ختم ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ ٹائمز ایسے ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جیسے فرض نماز کے بعد بعض بھاگتے ہیں، اگر تمہیں بھاگنا تھا تو پہلی صف میں کیوں آئے تم؟ پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ وہ کودتا پھاندتا بھاگ رہا ہے، یہ نہیں معلوم کہ کسی نمازی کے سامنے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر اس کو پتہ لگ جائے تو وہ 40 سال تک ایسے ہی کھڑا رہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ پہلے اندازہ لگا لو کہ مجھے جلدی جانا ہے تو آپ پیچھے نماز پڑھو، اگلی صف میں پڑھنے کی اتنا بڑا ثواب نہیں ہے کہ جتنا لوگوں کو تکلیف دینے کا گناہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کا گناہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رونا سیکھو۔ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، کون کہتا جو بھاگتے نماز دعائیں نہیں کرتے؟ نبی علیہ السلام جب زبان سے کہہ رہے ہیں کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو بتاؤ جب نبی علیہ السلام نماز پڑھاتے ہوں گے اور نبی دعا مانگتے ہوں گے تو صحابہ اٹھ کے چلے جائیں گے؟ کون کہتا ہے؟ نبی کو فالو کرنے والے صحابہ تھے، ذرے ذرے کو فالو کرتے تھے۔ نبی دعا مانگے صحابہ اٹھ کے چلے جائیں، امام دعا مانگے اور آپ اٹھ کے چلے جائیں، یہ کہاں کی اتباع ہے؟ تو زبردستی والی بات ہو گئی کہ امام سلام پھیرے میں بھاگوں؟ نہیں، دل سے امام کی عظمت کرو، دل سے مسجدوں کی اتباع کرو، دل سے ہم قرآن کا اتباع کرو، دل سے عظمت کرو اماموں کی، حافظوں کی، تب تمہارے اندر دین کی قدر پیدا ہوگی۔ تو یہ ہے، تو سب سے اہم چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم بولو، سوچ کر بولو، فتنوں سے بچو گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔